سورہ نور آیت نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو پچھلا ٹاپک دیکھ رہے تھے کہ کسی بھی پاک دامن چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہمیں الزام لگاتے ہوئے یا ہمیں اس پر بات کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتا ہے، اور یقیناً جو چیز اللہ کو ناگوار گزرتی ہے تو اللہ ہمیں سبق پڑھانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے پھر لوٹ کر ہم پر وہ چیزیں آئیں گی کہ اگر ہم نے قرآن سے نہیں سمجھا تو پھر ہم اپنے اندر پائیں گے اسے، یعنی ہمیں ایک عذاب کی صورت میں وہ مل جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں سے سبق سیکھ لیں کہ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی باتوں اور بہتان میں انشاءاللہ ہم پارٹیسپیٹ یا حصے دار نہیں بنیں گے. اچھا، آیت نمبر 18 بھی ہمیں ویسے تو پچھلے ٹاپک سے ہی جڑتے ہوئے پڑھ لینی چاہیے تھی، کچھ اس طرح سے کہ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. ساری بات بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لیتے ہیں. اب جناب آگے جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ بات کہ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، یہ کہ پھیلے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں. دیکھیں بات بہت انٹلیکچوئل سٹائل سے ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ایمان والوں میں، ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی پینفل عذاب ہے، درد دینے والا عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگ دنیا میں بھی درد اٹھائیں گے، تکلیف اور غم اور الم سب انہیں ملے گا، اور آخرت میں بھی یہ ان کا حصہ ہوگا. کس بات پر؟ بے حیائی جو ہماری طرف سے پروموٹ ہوتی ہے، ہماری طرف سے، چاہے وہ کسی بزنس اعتبار سے، اور آج اگر آپ سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں، چاہے کہ آپ اپنے کسی بھی طرح کی کمرشلز دیکھ لیں، چاہے کہ آپ کسی بھی زاویے سے بل بورڈز دیکھ لیں، تو بہت کم ہم کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کی پوری کمرشل میں کوئی ماشاءاللہ بے حیائی نہیں تھی. ہم کہتے ہیں دیکھو بنانے والے ایسے بھی بنا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کے پاس یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جی جب تک بے حیائی نہیں ڈالیں گے تو مال کیسے بکے گا یا بزنس کیسے ہوگا. تو بچنے والے بچ سکتے ہیں اگر ان کو اللہ کی جواب دہی کا خوف ہو. لیکن ہم اس کو اپنی سطح پر بھی دیکھتے ہیں، ہم اس میں کہاں کہاں ملوث ہیں. ایک تو بزنس کے اعتبار سے، اور دوسرا ہم اپنے گھریلو اعتبار سے. ہم کس طرح سے مہندی، شادیوں کے فنکشنز، اپنی بیٹیوں کو سجا دھجا کر ہال میں اوپر کی سیٹ پر بٹھا کر، پھر اتنے فوٹوگرافرز، پھر کس طرح سے وہ فوٹو شوٹ لیتے ہیں، اور کس طرح سے ہم کہاں کہاں بے حیائی نہیں کرتے ہیں کہ مائیں خود سکھاتی ہیں بچیوں کو کہ کیسے دوپٹے لیں اور کیسے دوپٹے نہ لیں، اور کس طرح سے انہیں پہنے. ہم کس سطح سے بے حیائی نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ سیدھے سیدھے کپڑے بھی اتنے ہم ٹرانسپیرنٹ پہنتے ہیں. دوپٹہ ہم مسلم خواتین نام کے لیے لیتی ہیں، فضول کپڑا ضائع کرتی ہیں، اس سے پیسے بچا لیں، کہ جب دوپٹے کے مقصد کو ہی نہیں اختیار کر رہی ہیں تو آپ بہت سیریس ہو کر یہ بات سوچیں کہ کہاں پر ہم بے حیائی کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ ہمارے توسط سے ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ذلیل ہوں گے، انہیں درد دینے والا عذاب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اب آپ غور کریں کہ جیسے کسی پر بہتان لگانا اور الزام لگانے کی محفل میں بھی ہم نے کل بات کی کہ ہم انشاءاللہ اس میں نہیں بیٹھیں گے، بالکل اسی طرح جو بے حیائی پروموٹ کر رہا ہے، جو بے حیائی کر رہا ہے، اور جو بے حیائی ہو رہی ہے،
ہم انشاءاللہ اس میں بھی بہت ڈیسنٹ انداز سے گزر جائیں گے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں. سورہ فرقان میں جو عباد الرحمن کی صفت بیان ہوئی، اس میں ایک صفت یہ بیان ہوتی ہے کہ ایمان والا عباد الرحمن وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بے حیائی سے گزرتا ہے، لغو وہاں پر لفظ آ رہا ہے، جب وہ کسی لغویات سے گزرتا ہے تو گزرتا ہے بڑی عزت کے ساتھ، اپنی عزت بچاتے ہوئے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے بہت ڈیسنٹ انداز سے وہ بے حیائی سے گزر جاتا ہے. تو دیکھیں ہماری لائف میں آس پاس ہر طرف بے حیائی میں لوگ انوالو ہیں. ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی سطح سے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے. نہیں تو جیسے ہم درد اور غم کو دور کرنے کے وظیفے کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کاز بھی پتا ہو کہ یہ ہمیں پریشانی آئی کیوں، کہ ہم کسی نہ کسی توسط سے بے حیائی میں انوالو تھے. تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. تو ہم اس کو وہی وائس ورسا لیں گے کہ کیا ایمان والوں کے علاوہ اگر بے ایمانوں میں بھی، گناہ گاروں میں بھی اگر آپ اور میں بے حیائی کو پروموٹ کریں گے، کہ جو چاہتا ہے بے حیا ہونا، ایمان والے میں تو یوں آ رہا ہے کہ جو بیچارہ انوسنٹ ہے اور ہم اس کو بے حیائی میں انوالو کرتے ہیں، ہم اس کو غلط پکچرز دکھاتے ہیں، ہم اس کو غلط جگہ لے جاتے ہیں، ہم اس کو زبردستی کسی چیز میں انوالو کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک گناہ گار کا بھی ساتھ دیتے ہیں تو تب بھی کیا ہمیں عذاب نہیں ملے گا؟ ہم کہیں گے یہ تو چاہ ہی رہا تھا کہ اسے کچھ چیزیں بتاؤ، میں اسے بتا رہا ہوں. تو آپ خود سوچئے کہ بے حیائی میں انوالو ہونا، دوسروں کو بھی کرنا، چاہنے والوں کو بھی کرنا، نہ چاہنے والوں کو بھی کرنا، اس کی سزا یہی آ رہی ہے کہ اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب علیم دیں گے. اللہ تعالی ہمیں پھر معاف کر دیجئے. ہم نے جان کر انجان میں جہاں کہیں کسی کو بے حیائی دکھائی، کسی کو بے حیائی کی طرف مائل کیا، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں پھر ایک موقع عطا فرما دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے. اللہ فرماتے ہیں اللہ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے. بے شک اس کے ساتھ دوبارہ تھرڈ ٹائم یہ بات آ رہی ہے سورہ نور میں، آیت نمبر 20 ہی اب تو ہوئی ہے، اور 3 بار یہ بات بتائی گئی کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہ اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا، یعنی تمہیں ڈھیل کا موقع نہ دیا جاتا، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ بڑے شفیق ہیں، بڑے رحیم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان خندق کھودنے والوں تک کو معافی کا اعلان جاری کیا تھا کہ اگر جنہوں نے خندقیں کھودی آگ کی اور اس میں مومنوں کو ڈالا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پروپوزل دیتے ہیں کہ اگر وہ بھی معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیجئے. آگے دیکھیں کہ شیطانی قدم کس کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت فالو کرنا، مت اتباع کرنا شیطان کے قدموں کی. لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شیطان کے قدم کہتے کس کو ہیں. اللہ نے تو فرمایا ہے اس کو فالو مت کرنا. آگے اللہ ہی اس کو بریف کریں گے کہ شیطان کے قدم کس کو کہتے ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ، اور جو فالو کرے گا، جو اتباع کرے گا خطوات الشیطان کی، شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ شیطان، یأمر بالفحشاء، وہ حکم دے گا تم کو کہ تم بے حیائی کرو. یعنی شیطان کے قدم کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کسی نہ کسی ذریعے سے بے حیائی میں انوالو ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں چھوٹی سطح پر ہم اپنے ایک انداز کے ساتھ فون کرتے ہیں، ہلو، یہ سٹائل ایک مار کر، ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا ہم سے ٹائم پاس کر رہا ہے.
کر رہا ہے یا کر رہی ہے. ہم اس کو اور موقع دیتے ہیں، ہم اس سے جھوٹ موٹ کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنا کام نکلوانے کے لیے اس کو لکس دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، عورتیں مرد کہاں کہاں کیا حرکتیں نہیں کر رہی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ وہ آپ کو حکم دے گا بے حیائی کا، تو جو چیز بے حیائی سے شروع ہو رہی ہے، آپ اسے مانے نہ مانے، آپ کا دل آپ کو ضرور بتائے گا. یہ اللہ نے بلٹ ان کیا ہے اس دل کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے الہام کیا ہے اچھائی کی بھی سمجھ کو اور برائی کی بھی سمجھ کو. اب وہ سب سے تھرڈ کلاس انسان ہے، سب سے اسفل انسان ہے، جو گناہ کو دیکھ کر یا کر کر بھی کہے یہ کوئی گناہ نہیں. آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو، آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے ہو. اگر ایک شخص گناہ میں انوالو ہے یا گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کو ٹوکو اور وہ آپ سے کہے نہ یہ شرک ہے، نہ یہ گناہ ہے، نہ یہ بے حیائی ہے، تم لوگ فضول بول رہے ہو، ایسے کو آپ نہیں سمجھا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ کے فرسٹ 6 پوائنٹس دے کر کہا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن کی شخصیت ہی مسخ ہو جائے، جن کی پرسنالٹی ہی برباد ہو جائے، ان کو پھر کچھ بھی نہیں سجھائی دیتا. جو سود اور حرام میں، جو گناہ میں اور بے حیائی میں اتنا انوالو ہو، اللہ فرماتے ہیں جسے سورہ بقرہ کے فرسٹ 6 پوائنٹس ہی نہیں سمجھ آ رہے ہیں، جبکہ وہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ نے ہم سب کو پڑھنا فرض کیا ہے تو یقیناً ہم کیپیبل ہیں کہ ہم ان تمام 6 پوائنٹس کو سمجھ سکیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم چاہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ 6 پوائنٹس سب کو سمجھ آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی ایسے پردے پڑھنے سے بچا لے. اللہ فرماتے ہیں اسی سورہ بقرہ میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ مہر لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ اس نے حق کو جھٹلایا ہے. غلط کو غلط جو نہیں کہتا، اللہ اس سے اس کی پرسنالٹی کو چھین لیتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کے لاز ہیں کہ جب آپ غلط کو غلط نہیں کہو گے، آپ کی پرسنالٹی کی اندر جو آپ کی ایک سلیمی فطرت تھی اس سے آپ محروم ہو جاؤ گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ بہت خوش نصیب ہو کہ آپ کو برا نہیں لگ رہا، تو ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں جسے برا کو وہ برا نہ سمجھے. اس نے اپنے لیے وہ تجویز کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے ہٹ چکی ہے، کہ اللہ نے اس کی سلیمی فطرت کو ختم کر دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں ضد مت کرو، برائی پر اڑے مت رہو، اپنے اندر ابلیس والا ضد مت لاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا سجدہ کر لو، تو اس نے اپنا ایگو پرابلم کیوں بنا دیا؟ اس نے یہ کیوں سمجھا کہ میں آدم کو سجدہ کر رہا ہوں؟ اس نے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ میں اللہ کے حکم پہ سجدہ کر رہا ہوں؟ یہ ہمارے سوچوں کا فرق آ جاتا ہے، اور یہی شیطانیت ہمارے اندر سمائی ہوئی ہے کہ میں نے فلاں کی بات کیوں ماننی ہے، کیا سب پاگل ہیں؟ تو اب یہ فیصلہ تو آپ اپنے دل سے، اپنی سلیمی فطرت سے خود کریں گے. اور یہ میرا ایمان ہے کہ بڑے سے بڑے انسان کی اگر شخصیت مسخ ہو چکی ہے تو اللہ کے وعدے کے مطابق اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ پھر لوٹ کر آ جائے، تو اللہ اس کو پھر سوار دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی سوار دے. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرو، وہ حکم دے گا تم کو بے حیائی کا، والمنکر، اور غلط باتوں کا، جس کو ہم پورے قرآن پر لے لیں کہ بے حیائی کے علاوہ منکرات کون کون سے اسپیکٹ پر آپ کو ملتے ہیں، کس حد تک آپ کو منکرات قرآن سے بتائے گئے. لیکن اسی منکرات میں فحش آلریڈی شامل تھا. اگر آپ میری بات کو غور سے سمجھیں تو منکرات میں فحش آلریڈی شامل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ فوکس کرایا، کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے بے حیائی کو جو پروموٹ کرتا ہے اور جو اسے لائک کرتا ہے، جو اسے پسند کرتا ہے.
تو اللہ نے فرمایا اس کا انجام بہت برا ہے اور یہ سب شیطانیت ہے، اور صرف وہ ابلیس شیطان نہیں، وہ ابلیس شیطان اسی وقت تم پر ویلڈ ہوتا ہے جب میں اور آپ خود اندر سے شیطان ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، وہ تمہیں غلط کاموں کا حکم دے گا، اور دوبارہ فورتھ ٹائم آ رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم، نہیں پاک ہوتا تم میں سے، من احد ابدا، کوئی ایک بھی پاک نہیں رہتا اور کبھی بھی پاک نہیں رہتا۔ اس کا مطلب ہم کیسے لائیں گے کہ اگر اللہ کا یہ معافی دینے والا انداز نہ ہوتا تو ایک شخص زنا کر کر کبھی بھی پاکی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو زنا کر چکا ہے۔ آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ ایک زانی شخص کے لیے زانیہ عورت یا مشرکہ عورت اس کے قابل ہے، اور یہ حرام ہے زنا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سورہ زمر میں کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے، اے میرے بندوں جنہوں نے انتہا کر دی گناہ کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بھی مایوس نہ ہونا کہ میں تمام گناہ بخش سکتا ہوں، لیکن شرط بتا دی گئی انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، متوجہ رہنا اب اللہ کے قانون کی طرف اور سرینڈر رہنا اللہ کے قانون کی طرف۔ اور پھر میں اس کو ایڈیشن کرتی ہوں اپنی سوچ کو کہ آپ کو پھر بے حیائی کا موقع ملتا ہے، آپ کو پھر غلط کام کا موقع ملتا ہے، پھر جب آپ اس کو اویل نہیں کرو گے تو انشاءاللہ آپ کمپلیٹ اللہ کے آگے قبولیت کا شرف انشاءاللہ پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہر پل اللہ کی یاد نصیب فرمائے، میرے آپ کے تمام پچھلے عیبوں کو اللہ مٹا دے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہمیں یہ سوچ کر کہنا چاہیے کہ اللہ میرے تمام عیبوں کو ڈھانپ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ بس آپ ہی قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پہ نہ ہوتا تو کوئی پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا تم میں سے، کوئی ایک بھی کبھی بھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ وہ پاک کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اب ہم پورے قرآن میں ڈھونڈیں کہ اللہ کسے چاہتے ہیں پاک کرتے، کیونکہ ہم سب کو پاکیزہ ہونا ہے۔ ہم جب قرآن سن رہے ہیں تو ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ اللہ مجھے پاکیزگی نصیب فرما دیجئے، سر سے لے کر پیروں کے ناخن تک اللہ مجھے پاکیزگی نصیب فرما دیجئے۔ تو اللہ نے کہا میں جسے چاہتا ہوں پاکیزہ کرتا ہوں۔ اب ہم اللہ کی چاہت کو ڈھونڈیں گے کہ اللہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس کو چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بچنے والوں کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر پل یاد رکھنے والا اللہ کی خاص سیکیورٹی میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کنٹرول عطا فرمایا ہے، جبھی تو گناہوں سے بچنے کا کہا ہے۔ اگر ہمارے پاس کنٹرول ہی نہ ہو تو ہمیں یہ حکم دینا کہ تم اتباع مت کرنا شیطانیت کی، یہ ایک فضول بات ہوتی کہ جب ہمارے پاس کنٹرول کا بٹن بھی نہیں اور ہمیں اس سے بچنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے یقیناً پتہ چلا ہمارے ہاتھوں میں کنٹرول ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں اللہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تو تمہاری نیتوں تک کو جانتا ہے، اللہ تو تمہیں سن رہا ہے، اللہ تو تمہیں جان رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دل و جان سے اللہ کی محبت عطا فرمائے اور اللہ کی ملاقات ہمیں بہت عزیز ہو جائے، ہمیں ہر چیز سے عزیز اللہ کی ملاقات ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں چمکتے چہروں سے اپنی ملاقات نصیب فرمائے۔